جو بھی غریب ہوگا، بھوکا ہوگا، پریشان ہوگا، روزگاری سے پریشان ہوگا، یہ نئی کمیٹی اس کا تعاون کرے گی۔ میرے عزیزو، آج نبی کے سیرت کے اس پروگرام میں یہ پہلا سبق لے لو، کمیٹیاں بنیں انصاف کے لیے، کمیٹیاں کام کریں انصاف کو قائم کرنے کے لیے، کمیٹیاں کام کریں شہر کو پرامن بنانے کے لیے، کمیٹیاں کام کریں شہر سے بدامنی کو ختم کرنے کے لیے، کمیٹیاں کام کریں شہر میں بھائی چارے کو بڑھاوا دینے کے لیے، کمیٹیاں کام کریں شہر میں ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے اور یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ اگر کوئی کمیٹی اس راہ پر چلتی ہے، وہ نبی کی سنت کے مطابق کام کرتی ہے، اسے اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور کل قیامت میں نبی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر اس کو پلا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے آج کی سیرت کے پروگرام کا پہلا پیغام۔ سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی، اور دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچا تعلق نصیب فرمائے، اور جس طرح ان کے امتی ہونا چاہیے اس طرح کا امتی ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے سب سے بڑی نعمت کو
ہمارے اور آپ کے مقدر میں رکھا، اور وہ نعمت عظمیٰ جس کا کوئی بدل نہیں، جس کا کوئی مثل نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جس جیسا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، نہ ما قبل نہ ما بعد، وہ تنہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اگر وہ نہ آتے اور اللہ نے ان کو نہ بھیجا ہوتا تو آج برائی اور بھلائی میں فرق نہ کیا جا سکتا تھا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دنیا میں نہ بھیجتا، حلال اور حرام کی تمیز کسی کو نہ ہو سکتی تھی۔ اگر میرے اور آپ کے آقا دنیا میں نہ آتے تو لوگوں کو ماں باپ کا مقام و مرتبہ پتہ نہ چلتا، ماں باپ کو اولاد کی پرورش کے راز کا علم نہ ہوتا، بھائی کو بھائی کی الفت سے جانکاری نہ ہوتی، پڑوسی کو پڑوسی کے حقوق سے آشنائی نہ ہوتی۔ یہ جس طرح دنیا نبی کے آنے سے پہلے اندھیروں میں تھی، اور نبی کے آنے سے پہلے جس طرح اس دنیا میں انصاف، عدل اور مساوات نام کی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ ہر طرف انسانی قانون تھا، اور جہاں جس کو جو اچھا لگا اس نے وہ قانون نافذ کر دیا، یہاں تک کہ ظلم کا یہ عالم کہ ساری دھرتی ظلم سے بھر چکی تھی، عورتوں کی ناقدری کا یہ عالم کہ اگر مکے میں یہ سرزمین جہاں آج مسلمان تو مسلمان، ایک ہندو بھی مکے کا نام عزت کے ساتھ لیتا ہے، وہی مکہ وہی کعبہ، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ اس کے ارد گرد رہنے والے اپنے گھروں میں جب بچیاں پیدا ہوتی تھیں، بجائے اسے جنت کی گڑیا ماننے کے، بجائے اس کے کہ بچی کے پیدا ہونے پہ خوش ہوتے، بجائے اس کے کہ جس طرح اس ملک میں ہندو سماج میں اگر یوں کہا جائے کہ یہ تو ہمارے گھر کی لکشمی ہے، اس طرح کی کوئی عزت اور احترام اور توقیر کی جاتی، بلکہ اس کا الٹا یہ ہوتا تھا۔ وہی باپ جس کے نطفے سے یہ بچی پیدا ہوئی اپنے ہاتھوں سے لے جا کر اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب انہیں خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بچی ہے تو ان کا چہرہ افسوس اور غم کے مارے کالا ہو جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، نبی کے آنے سے پہلے اس ملک کا حال یہ تھا کہ اسی ملک میں جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں، اگر یہاں کے رہنے والوں میں کسی جوان مرد کی شادی شدہ کی موت ہو جاتی تھی تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ زندہ جلنا ہوتا تھا۔ فرانس اور روم آج کے جو سپر پاور ہیں، اسی طرح اس وقت کے سپر پاور کے یہاں عورت کی بے عزتی کا یہ حال تھا کہ وہاں ان لوگوں نے اس وقت عورت کو شیطان کی بہن کہا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی عورت ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی تو گویا یہ شیطان کی بہن آ گئی۔ ایسے وقت میں کہ جب ساری دنیا اس طرح کے ظلم سے، اس طرح کی ناانصافی سے بھر چکی تھی، اور کہیں پر بھی کوئی انسانیت کے جاگنے کی، یہ انسانیت کو جگانے کی، یہ انسانیت کے زندہ ہونے کی امید باقی نہ رہی، اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، اور ربیع الاول میں یا تو 7 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 11 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، ان 4 دنوں میں سے کسی ایک دن میں اللہ رب العزت نے حبیب کبریا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور یہ اعلان ہوا لوگوں اب عدل کا مسیحا آیا، اب انصاف کا مسیحا آیا، اب عورتوں کو حقوق دلانے آیا، اب اونچ نیچ کو ختم کرنے آیا، اب انصاف کے لیے لڑنے والا آیا،
اور انسانیت کی بقا کے لیے دم بھرنے والا آیا۔ میرے پیارو، جب میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں آپ کی عمر 20 برس کی ہوتی ہے تو دیکھا میرے نبی نے، ہائی یہ مکے کو کیا ہوا، آنے والا مسافر محفوظ نہیں، لوگ غریبوں پہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، کوئی کسی کی سننے والا نہیں، چاروں طرف طاقتوروں کی طاقت کا نشہ ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ میرے آپ کے آقا سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 برس کی عمر میں چند لوگوں کو یہ خیالات سنے کہ جن کے ذہنوں میں یہ تشویش اور تھی، اور وہ قریش اور بنو قیس کے لوگ تھے۔ طے ہوا ایک کمیٹی بنائی جائے جوانوں کی۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ جب ابھی قرآن نہیں آیا۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ جب ابھی اللہ کی طرف سے جبریل نہیں آئے، اور ابھی 20 سال کی عمر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک کمیٹی بنائی۔ ایک کمیٹی تمہاری بھی ہے، ایک کمیٹیاں اس ملک میں بہت ساری ہیں، تنظیمیں بہت ہیں، جمعیتیں بہت ہیں، سوسائٹییں بہت ہیں، آرگنائزیشن بہت ہیں۔ ایک کمیٹی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بنا رہے ہیں۔ یہ کمیٹی کیا ہے؟ اس کمیٹی کے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے، اور جس میں خود میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہیں، اور یہ طے ہوا کہ بھائیو آج سے کچھ چیزیں طے کر لو۔ نمبر 1، آج سے مکے میں انصاف کے لیے لڑا جائے گا۔ نا انصافی، ظلم اور کسی طرح کا انجسٹس کوئی بھی کرے گا، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اگر بے ایمانی اور ناانصافی ہمارا بھائی کرے گا، ہم بھائی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر ناانصافی ہماری برادری کا کرے گا، ہم برادری کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر ناانصافی ہمارے قبیلے کا کرے گا، ہم قبیلے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر ناانصافی ہمارے شہر کا کرے گا، ہم شہر کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ ہر مظلوم جو بھی مظلوم ہوگا، آج مکے کی یہ نئی کمیٹی اعلان کرتی ہے، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ خواہ وہ مظلوم مکے کا ہو، خواہ وہ مظلوم مکے کے باہر کا ہو، خواہ وہ مظلوم اپنی برادری کا ہو، خواہ وہ مظلوم غیر برادری کا ہو، خواہ وہ مظلوم اپنا رشتہ دار ہو، خواہ وہ مظلوم ہمارا رشتہ دار نہ ہو۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا پہلا ایکٹیو ورک اور متحرک عمل یہ انجام دیتے ہیں، اور دوسرا اعلان اس کمیٹی نے کیا، آج سے مکے کو امن و امان کا گہوارہ بنایا جائے گا۔ کوئی یہاں پر شر پیدا نہیں کر سکے گا، فساد نہیں پھیلا سکے گا، بدامنی نہیں قائم کر سکے گا۔ کوئی بھی یہاں جب چاہے گا گلیوں میں نکل کے تلڈو نہیں مچا سکے گا۔ یہ کمیٹی آگے آئے گی اور شر اور فساد پھیلانے والوں کے قدموں کو تھام ڈالے گی۔ پھر یہ طے ہوا کہ ہم ہر غریب کی مدد کے لیے آگے آئیں گے۔ جو بھی غریب ہوگا، بھوکا ہوگا، پریشان ہوگا، روزگاری سے پریشان ہوگا، یہ نئی کمیٹی اس کا تعاون کرے گی۔ میرے عزیزو، آج نبی کی سیرت کے اس پروگرام میں یہ پہلا سبق لے لو، کمیٹیاں بنیں انصاف کے لیے، کمیٹیاں کام کریں انصاف کو قائم کرنے کے لیے، کمیٹیاں کام کریں شہر کو پرامن بنانے کے لیے، کمیٹیاں کام کریں شہر سے بدامنی کو ختم کرنے کے لیے، کمیٹیاں کام کریں شہر میں بھائی چارے کو بڑھاوا دینے کے لیے، کمیٹیاں کام کریں شہر میں ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے اور یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ اگر کوئی کمیٹی اس راہ پر چلتی ہے، وہ نبی کی سنت کے مطابق کام کرتی ہے، اسے اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، اور کل قیامت میں نبی کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر اس کو پلا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے آج کی سیرت کے پروگرام کا پہلا پیغام۔